بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے اور 6 سپارے کی آخری آیت اور 7ویں سپارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے نصارہ نسبتاً نرم گوشہ زیادہ رکھتے ہیں، یہود اور مشرکین کی بنسبت۔ اور پھر حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اور نصارہ نے اور ان کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر قرآن نے ایک ضابطہ بیان کیا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو یا نکاح وغیرہ کی قسم سے ہو، اس میں حلال اور حرام کرنے کا اور قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ حلال چیز کو حرام کرے۔ وقتی طور پر احتیاط کرنا کسی شرعی یا طبی مصلحت سے ہو، یہ ایک الگ بات ہے، ڈاکٹر کہہ دے یا شرعی مصلحت سے ایسا کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ ایک آدمی حلال چیز کو سرے سے حرام کرے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کا حکم ہے، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، لیکن فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرتے رہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہے بندہ، ساتھ میں اللہ سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے۔ اس طرح بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ شکر اور اطاعت یہ بھی اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا طریقہ ہے، چاہے اس کی نعمتوں کا بھرپور استعمال ہو۔ قسم کی 3 قسمیں آگے بیان کی گئی ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھائی اور حقیقت میں وہ کام نہیں ہوا تھا یا ہو گیا تھا، یعنی جو قسم کھائی اس کے خلاف تھا، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، یہ یمین غموس ہے، اس میں کفارہ نہیں لیکن گناہ بہت سخت ہے، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائیں گے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ مثلا میں فلاں کام کروں گا خدا کی قسم کھا کر کہا، یا فلاں کام نہیں کروں گا قسم کھا کر کہا، اس پر کفارہ واجب ہوگا اگر قسم کو توڑ دیا۔ کفارہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہوگا صبح شام۔ 10 مسکینوں کو یا کپڑے پہنائے اگر پہلا کام نہ کر سکے، اور تیسرا یہ کہ غلام آزاد کر دے۔ یہ تینوں کام میں سے کوئی بھی نہ کر سکے تو لگاتار 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسم کھاؤ تو خیال کرو، اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی قسم کھا لینا اور پھر اس کو توڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے بتایا کہ 4 چیزیں ہیں، شراب، جوا، بت اور جوئے کی تیر۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچنے میں کامیابی ہے۔ اور ان چیزوں کا نقصان کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپس میں بغض، عداوت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور آدمی ان کاموں میں لگ کر اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ گھر بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور فرمائی، نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ گندی، ناپاک اور اچھی حلال پاکیزہ چیزیں یہ برابر نہیں ہو سکتی، یعنی جو چیز ناپاک اور گندی ہے وہ حلال اور پاک کے برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی پاک چیز کی اہمیت ہے، چاہے ناپاک چیز زیادہ ہو۔ تو اس سے ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ قلت اور کثرت، تھوڑا اور زیادہ ہونا، یہ کامیابی یا ناکامی کا، یہ اچھے یا برے ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اصل معیار کوالٹی ہے، کس چیز کے اندر پاکیزگی زیادہ ہے، جس چیز کے اندر عمدگی اور صفائی نفاست زیادہ ہے، جو چیز اچھی ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ بعض لوگوں کو خواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا اس طرح کے سوالات نہ کریں،
جس کے نتیجے میں کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج ہر سال کیا فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جب انہوں نے دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس لیے شریعت کی باتوں میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کر کرید نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے دعوت دی امت کو، انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی کہہ دیں گے ہمیں ان کے ایمان و علم کا کچھ، ایمان اور عمل کا کوئی علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمائیں گے، سنانا سب کو ہوگا اوروں کو، کیا آپ نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کی عبادت کرو، ہمیں خدا کی خدائی میں حصہ دار سمجھو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں، میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ نے ان کو عذاب دیے تو یہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو حق عذاب دیں، اس لیے کہ اللہ مالک ہیں، مالک کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے۔ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ اگر ساری مخلوق کو بھی دوزخ میں ڈال دے، اولیاء کو، نیک بندوں کو، سب کو، تو یہ ظلم نہیں، سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، ایک پتھر کو بیت الخلاء میں واش روم میں لگائے اور ایک پتھر کو مہمان خانے میں لگائے، اس کو حق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر اللہ معاف فرمائے تو اللہ غالب ہیں، حکیم ہیں، معاف کرنے کی حکمت جانتے ہیں، اور معاف کرنا عاجز ہو کر نہیں ہوتا، اللہ غالب ہو کر ہی معاف کرتے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اس سے یہ توقع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کہ عیسیٰ یہی وہ دن ہے جس دن لوگوں کی سچائی ان کے کام آئے گی، نجات سچوں کو ملے گی، جھوٹے تباہ ہوں گے۔ سچے وہ جن کی زندگی میں سچ بسا ہوا ہے، زبان میں، عمل میں، کردار میں، عادات و اطوار میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ انعام مویشیوں چوپاؤں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چوپاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ کی توحید کا اس صورت کے اندر مضمون بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ توحید کا ایک خوبصورت پہلو یوں بیان کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کوئی بھلائی نفع دینا چاہیں، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ یقین جانیے اگر ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بس جائے کہ نفع اور نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، امیدیں بھی اللہ سے ہم وابستہ رکھیں، ڈر بھی اسی سے ہو، تو زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اور زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہر اچھی یا بری حالت میں اللہ ہی کی طرف توجہ کریں اور اللہ جل شانہ ہی کو اپنا نفع رسا اور مشکل کشا اور حاجت روا مان کر اسی کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ قیامت کے دن مشرکین اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پوچھیں گے جنہیں تم اپنا شریک حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ مشرکین صاف جواب دیں گے اور جھوٹ بولیں گے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اعضاء ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر ان کی حسرت کا منظر بیان کیا، جب مجرمین کو، گناہ گاروں کو جہنم کے کنارے کھڑے کیا جائے گا، یہ جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھیں گے، تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں واپس ہو جائیں اور نیک اعمال کر کے لوٹتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اب بھی جھوٹ بولیں گے، اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی وہ اپنی اس بات کو بھول کر دوبارہ برے اعمال کر لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو جس چیز کی عادت لگ جائے وہ عادت ٹلنی اور ختم ہونی بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر قرآن نے اجتماعی آزمائش سے متعلق ایک ضابطہ بیان کیا جو پچھلی قوموں میں جاری ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں پر دونوں طرح کے حالات آئے۔ پہلے جب ان قوموں کی طرف رسول آئے
تو اللہ کی طرف سے رسولوں کی بات نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر سختی کا عذاب آیا اور تکلیفیں آئیں جب انہوں نے واویلا کیا، شور مچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفوں کے بعد عافیت اور نعمتوں کے دروازے کھلے، لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ نے پہلی حالت میں جزا فضا بے صبری کی، شور مچایا، ایمان نہیں لائے۔ خوشی کی حالت میں کیا کہنے لگے؟ یہ حالات پچھلے لوگوں پر بھی آئے تھے، جب وہ خوشی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان پر اچانک پکڑ کی، ان کو خیال بھی نہیں رہا، اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ہمارے عقیدے سے متعلق ہمیں ایک رہنمائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، آپ اعلان کر دیجئے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ پتہ چلا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا علم اسی کو ہے، لہٰذا نبی کو یا کسی ولی کو عالم غیب قرار دینا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب صرف اللہ کو ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو کچھ علم دے دیں تھوڑا بہت، اور سب سے زیادہ نبیوں کو دیا، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ غیب کا علم نہیں کہلایا جائے گا۔ یہ اللہ کے اطلاع کرنے سے ہوا، بذات خود کسی کو سب چیزوں کا علم نہیں ہے، اور کائنات کی تمام کلی جزی تفصیلات صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دینداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین پر تبصرے ہو رہے ہوں، تو نبی کو کہا جا رہا ہے آپ ان لوگوں سے اعراض کریں اور اس مجلس سے ہٹ جائیں۔ پھر قرآن نے اس سے پہلے ایک عذاب کی 3 شکلیں بتائیں کہ اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ عذاب تم پر اوپر کی جانب سے بھیج دیں۔ بہت سی قوموں پر اوپر سے عذاب آیا تھا، آسمان سے پتھر برسے تھے قوم لوط پر، اور اس پر بھی قادر ہے کہ نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، جس طرح طوفان نوح کے لیے نیچے سے بھی پانی نکلا زمین سے اور اس میں وہ غرق ہوئے۔ اور تیسری صورت یہ تمہیں آپس میں فرقوں میں اور مختلف دھڑوں میں کر کے گتھم گتھا کر دے، اختلاف ہو جائے اور تفرقہ ہو جائے اور جھگڑے ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے پہلی بات سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ دوسرے عذاب کی شکل جب سنی فرمایا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے، اور تیسری شکل جب سنی تو فرمایا یہ نسبتاً آسان ہے کہ براہ راست تو اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے پھر امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو جو بت بناتا تھا، بت پرست لوگوں کو بناتا تھا، خود بھی بت بناتا تھا اور اس کا داعی تھا، دعوت دیا کرتا تھا، سمجھایا کہ ابا جی آپ اور آپ کی قوم گمراہی پر ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خود بھی بچیے، لوگوں کو بچائیے۔ اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، ان کی ستارہ پرستی کی تردید فرمائی، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی دوسرے ستارے دیکھ کر ان کی عاجزی ظاہر فرمائی کہ جو ہر وقت کبھی چھپتا ہے کبھی نکلتا ہے، جو ہر وقت ایک حالت پر بھی نہیں رہتا، وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں کہ داعی کو چاہیے ہر جگہ توحید کا پرچم بلند کرے، دعوت دے، لیکن دعوت کا بھی طریقہ کار ہے، پیار بھرا انداز ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز مشفقانہ ہو، خیر خواہانہ ہو۔ پھر قرآن نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا۔ ایک ساتھ اتنے انبیاء کا ذکر کسی اور صورت میں اس کے علاوہ ایک دو تین آیتوں میں اس طرح نہیں ہے، اور قرآن نے کہا ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں مشترک ہیں ان کو ہم نے بھی لینا ہے۔ عقائد میں سے عقیدہ توحید ہے، اسی طرح عبادات میں سچائی، وقت معاہدے کی پابندی، حقوق کی ادائیگی وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کروا رہے ہیں کہ دانے کو پھاڑ کر زمین سے نکالنے والے اللہ ہیں۔ ایک دانہ ہے، پھر وہ زمین سے نکلتا ہے، زمین کا پیٹ چیر کر نکلتا ہے اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ انسان سے نطفہ، نطفے سے انسان نکلتا ہے، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی نکلتی ہے۔ اسی طرح مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ دن کو
رات سے نکالنے والے سورج چاند کا ایک نظام جو اللہ نے چلایا، یہ سب اللہ کے قدرتوں کی نشانیاں. اسی طرح رات دن کا یہ نظام، یہ سب کا سب اللہ جل شانہ کی توحید کی طرف پکار کر متوجہ کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے ایک بات اور فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہمارا عقیدہ ہے اس دنیا میں کوئی جن، کوئی مخلوق اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، یہ ناممکن ہے. ان آنکھوں میں اتنی طاقت اور ان کے بس میں ہے ہی نہیں اتنا حوصلہ. قیامت کے دن ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مخلوق کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور ایک دیدار اور ہوگا جو جنت میں ہوگا. مومنوں کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے. یہ جو جنت میں مومنوں کو دیدار ہوگا یہ انعام کے طور پر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی مخلوق کو دیدار ہوگا. اگرچہ کافر قیامت کے دن بھی دیدار سے محروم رہیں گے. ہاں ایک ہستی ہیں جنہیں یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا. شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، مگر آپ عالم آخرت تشریف لے گئے تھے، آسمانوں سے بھی اوپر. وہاں آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.